بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ کافی گھمبیر ہو چکی ہے، اور اس دوران میں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 4010 کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ریکورڈ اس میں سے 436 ہوئے ہیں اور 55 ڈیتھس ہو چکی ہوئی ہیں۔ 15 مارچ کو اگر ہم دیکھا جائے تو 53 کیسز تھے صرف پاکستان کے اندر۔ 15 مارچ سے 30 مارچ تک یہ تعداد 1717 ہوئی، اور آج یعنی 7 اپریل کو تقریباً 8 دنوں کے اندر یہ تعداد 4010 ہو چکی ہے، یعنی کہ مستقل ٹرپل اس میں جو 3 گنا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خدا خیر کرے، اللہ کرے کہ اس سے زیادہ کیسز نہ ہوں، لیکن اگر ہم 15 اپریل کو سوچیں تو آپ اس تعداد کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں جا سکتی ہے۔ ایک طرف کرونا کی وبا ہے جو کہ پھیل رہی ہے، اور دوسری طرف ہماری جو سیاسی بحران ہے اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت جب پوری انتظامیہ کو، پوری حکومت کو، پورے ملک کو ایک ہو کے کرونا سے نمٹنا تھا، ایک ایسے وقت پہ ایک ایسی رپورٹ لیک ہو گئی، لیک کرا دی گئی یا پبلک کر دی گئی، منظر عام پر لے آئے، جس کو کہ شوگر اور یعنی چینی اور آٹے کے بحران کی رپورٹ ہے، جس پہ اور زیادہ تفریق، اور زیادہ اختلافات اور زیادہ توجہ قوم کی جو ہے بٹ گئی ہے۔ اس پوری رپورٹ کے اندر جو ہے وہ مندرجات اپنی جگہ پہ۔ وزیر اعظم نے آج بھی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کیا پرائم منسٹر کا وعدہ پورا ہو گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا چینی کے بحران کے ذمہ دار جو ہیں ان کو سزا مل گئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے کس طرح سے اس کو پاس کروایا، سبسڈی کے حوالے سے یا ریفر کیا، وہ بھی ایک سوال ہے۔ کابینہ نے منظوری کی، وہ بھی ایک سوال ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری کی، وہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کچھ برطرفیاں، کچھ عہدوں کو ہٹا دینا، ایک وزارتوں کو واپس لے کے نئی وزارتیں دے دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو بحران ہے یہ ٹل گیا ہے، یا یہ معاملہ آگے تک جائے گا، یا کیا واقعی سزا جو ہے وہ مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی؟ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، وزیر اعظم چونکہ کابینہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم اس کی ذمہ داری کب تک لیتے ہیں، کہاں تک لیتے ہیں، اس میں اس کی جو مندرجات ہیں، اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس معاملے کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ نظر آتا ہے مختلف انویسٹیگیشنز اور اخباری رپورٹ اور مندرجات کے مطابق، وہ پنجاب کا صوبہ اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کو اس پورے معاملے کے اندر کہیں پہ بھی ٹچ نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ صرف اور صرف جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اور کل آپ نے ان کے سٹیٹمنٹس بھی سنے، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کچھ دن پہلے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذرا سنیے گا۔ جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں۔ وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ ایک دو دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر رائے۔ وزیر اعظم نے بہت صاف کہا کہ ہر فیصلہ میں پوچھ کے کرتا ہوں، ہر فیصلے کے اندر میں شریک ہوتا ہوں، ہر فیصلے کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ تو کیا وزیر اعظم اس چینی کے بحران کی ذمہ داری خود لیں گے یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج جو معاون خصوصی ہیں اطلاعات و نشریات کی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، شوگر مافیا جو ہے وہ میسیجز کر رہا ہے۔ کل شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایسی بات کی۔ کیا پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور وزیر اعظم اس کے نام کو پبلک نہیں کریں گے؟ کیا کہا مشیر اطلاعات نے؟ ذرا وہ بھی سنیے گا۔ جو کمیشن اس انکوائری رپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہوئے تحقیقات کر رہا ہے، اس کو جس انداز سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں ان عناصر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دہرایا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔
یہ کون عناصر ہیں جو کہ وزیر اعظم کو دھمکا رہے ہیں؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ تحقیقات ہوں گی؟ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بہت سارے سوالات ہیں اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب مصدق ملک صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، چیئرمین پیپلز پارٹی، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک جانا مانا نام بھی ہے. بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب شبلی فراز صاحب قائد ایوان سینٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی ایس این جی پہ. بہت بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. سب سے پہلے مصدق صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بحران کی جو وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا ہے؟ اور کیا ایسا، اور یہ سچ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھیوں کے خلاف جو ہے یہ چارج شیٹ تیار کی ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں ان کے ان فیصلوں سے؟ دیکھیے، میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو سزا دینی چاہیے یا سزا دی جا رہی ہے یا اندیا دیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے تو پوری رپورٹ پڑھی ہے، پوری رپورٹ پڑھی ہے، ایک ایک صفحہ پڑھا ہے. کسی صفحے کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ کہ پرائیویٹ انڈسٹری جو شوگر ملوں کے مالک ہیں انہوں نے تو آ کے ایکسپورٹ نہیں خود بخود شروع کر دی. آخر ای سی سی ہے، ای سی سی کو پریزائڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر خود یا وزیر خزانہ جو ہیں وہ عبوری طور پہ اس میٹنگ کی سربراہی کرتے ہیں، مگر اس کے ہیڈ ہوتے ہیں پرائم منسٹر خود. جی، کابینہ کے ہیڈ ہوتے ہیں پرائم منسٹر خود. ابھی آپ نے ان کا بیان چلایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میری ذمہ داری ہے اور میں صرف پاکستان سے نہیں بین الاقوامی سطح پہ ہر بڑے فیصلے سے پہلے میں ان پٹ لیتا ہوں. تو کیا ان پٹ لی انہوں نے؟ اب آپ مجھے بتائیے اس پوری رپورٹ میں اگر آپ نے پڑھی ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سا وزیر تھا، وہ کون سا کابینہ کا ممبر تھا، وہ کون سا ای سی سی کا ممبر تھا جس نے اجازت دی چینی کی ایکسپورٹ کی؟ آپ پنجاب میں آ جائیں، آپ مجھے بتائیے اگر وزیر خزانہ، اور سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ وزیر خزانہ کے بغیر سبسڈی نہیں دی جا سکتی، پاسبل ہی نہیں، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ وزیر خزانہ نے احتیاط کرتے ہوئے لکھ دیا تاکہ ان کا نام نہ آئے کہ میں اس سبسڈی کی مخالفت کرتا ہوں. تو پھر حمایتی کون تھے؟ وہ وزیر اعلیٰ جو کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب اس کو نہ صرف ایکسپورٹ کی اجازت وفاق سے لے لی اور سبسڈی کی اجازت صوبے سے لے لی. تو اس کا ذمہ دار کہاں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وزیر جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ رپورٹ کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹیگیشن اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ حکومت نے کہا آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے ایکسپورٹ کر دی. پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹیگیشن اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ہم آپ کو سبسڈی دیں گے، انہوں نے کہا ہم نے ایکسپورٹ کی، ہمیں سبسڈی دے دیں. اگر یہ بات ہمارے دور میں ہوئی ہوتی تو آپ کہتے چینی چور آٹا چور، چینی چور آٹا چور، چینی چور آٹا چور. سوال کچھ بھی ہوتا، میں کوئی بھی بات کرتا، آپ کہتے چینی چور آٹا چور. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بندوق کر رہے ہیں، ذرا کابینہ کی طرف بندوق کر کے بتائیں کہ چینی چور اور آٹا چور کون تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب جو آپ نے کہا کہ کابینہ کی طرف، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کابینہ کے اندر تو جہانگیر ترین صاحب شامل نہیں تھے. کیا آپ کے خیال میں ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ اور خسرو بختیار صاحب جو کہ کابینہ کے وزیر ہیں، ان کو کل انہوں نے استعفیٰ پیش کیا، ان کو وزارت ان کی بدل دی گئی، مزید بہتر جو اکنامک افیئرز کی وزارت تھی وہ ان کو دے دی گئی. تو آپ کے خیال میں یہ انصاف آپ کو ہوتا نظر آئے گا اس معاملے کے اندر؟ دیکھیے، انصاف تو پاکستان میں بہت سے معاملات میں کم ہی ہوتا نظر آتا ہے. ہماری تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر آج تک انصاف نہیں ہو سکا ہے. لیکن اگر ہم ایک معیار اپنائیں کہ جو معیار خود پی ٹی آئی نے جب وہ اپوزیشن میں تھی دیگر جماعتوں کے ساتھ روا رکھا، اور حکومت میں آنے کے بعد جو رویہ اپوزیشن کے ساتھ روا رکھا، تو اگر اسی معیار کو سامنے رکھیں تو آج ہمیں صرف ایک یا دو چیزوں کے اوپر تو مکمل ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو اب ہونے ہی والی ہوں گی. جیسے کہ اگر پی ٹی آئی کا آپ پورا کا پورا 18 مہینے کا ان کے بیانیے کا موازنہ کریں تو اس کے مطابق اس وقت تمام ذمہ داری اور تمام ذمہ داران جنہوں نے اس رپورٹ کے مطابق بینیفٹ اٹھایا ہے ان کے پیچھے نیب ہونی چاہیے.
نیب کو ان لوگوں کو نہ صرف ان کے پیچھے ہونا چاہیے بلکہ حراست میں لے چکے ہونا چاہیے. اگر انہی لوگوں کا تعلق پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ ہوتا تو اس وقت تک میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ اس وقت جیلوں میں ہوتے. جہانگیر ترین صاحب کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا اس حکومت کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان شخصیت. ٹھیک, اچھا میرا خیال ہے کچھ آواز غائب ہوئی ہے. اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت میں اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا, جو کہ اس رپورٹ کے مطابق کیا گیا. اور پھر پنجاب حکومت نے 3 ارب روپے کی جو سبسڈی دی جس سے دوبارہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا, تو کیسے ممکن ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو؟ یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ سبسڈی سے فائدہ حاصل کرنے والے مخدوم خسرو بختیار کے بھائی وہاں پر وزیر خزانہ ہوتے ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ان کی وزارت نے اس سبسڈی کی مخالفت کی, تو پھر تو وزیر اعلیٰ کو سب پھنسا رہے ہیں. اچھا, سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن شبلی فراز صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں ہم اس معاملے کو نہیں جانے دیں گے. جو وزیر صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب, ان کو وزارت اور دے دی جاتی ہے, وہ استعفیٰ ایک سے دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام نہیں آتا. تو آپ کے خیال میں انصاف ہوگا اس معاملے میں؟ سیم سوال آپ سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے دوست مصدق اور مصطفیٰ کھوکھر کی باتیں سن رہا تھا, مجھے تھوڑی بہت ہنسی بھی آ رہی تھی, اس لیے کہ آج یہ آپ دیکھیں کیسا ایسا یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں جو ذمہ دار تھے, آپ اگر مصدق ملک صاحب اگر مجھے بات کرنے دیں. نہیں وہ تو نہیں بول رہے, میں تو بولا ہی نہیں بھائی, وہ تو بول ہی نہیں رہے. اچھا یہ سوری اوکے سوری, آواز مجھے آ رہی تھی. جی, تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, یہ اس میں آپ کی 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے, ان کی تقریر کا آپ نے ایک وہ پورشن بھی دکھایا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر مشرک اس کے فیصلے کے وہ ذمہ دار ہیں, جس میں کہ وہ ڈیو کنسلٹیشن کے بعد فیصلے کرتے ہیں. جی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت اتفاق سے میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ جو کانٹیکس تھا وہ تھا اوور آل اکانومی کی جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ بالکل پرائم منسٹر صاحب لیتے ہیں. اور یعنی اندازہ کریں کہ جب ایک ایسا فیصلہ جب حکومت نے کیا ہے, جو کہ گزشتہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے تو پیٹرنائز کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تو پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسی سالڈ رپورٹ بالکل کسی بھی اثر و رسوخ سے خالی انہوں نے جو ہے تو یہ ایک رپورٹ بنائی, جس میں کہ دوسری بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو کسی نے دھمکی نہیں دی, اور نہ وہ دھمکی لینے والے ہیں, نہ ان کو کوئی دھمکی دے سکتا ہے. یہ دھمکی اس لیول پہ دی گئی جس میں کہ جو جے آئی ٹی ہے ان کے لوگوں کو دی گئی. یہ ہوتا ہے, یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں بڑے مافیاز ہیں. یہ صرف ایک شوگر مافیا نہیں ہے, اس میں یہاں اس ملک میں مافیا ہی بنیادی طور پہ وہ ہیں جو کہ اس ملک کو چلا رہے ہیں, جن کو کہ مصدق ملک صاحب بڑی معذرت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کہتے تھے. بنیادی طور پہ یہ حکومتیں, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت, ہمیشہ انہوں نے ان کی سربراہی کی ہے, ان کی سرپرستی کی ہے, بیکاز یہ تو گیم ہی انہوں نے چلایا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پچھلے ہماری حکومت تو ابھی آئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی 1-1.5 سال ہوا نہیں ہے کہ ہم نے یہ ایک اتنے بڑے ایک کرائسس پہ ہم نے ہاتھ ڈالا ہے, جس میں کہ ہماری اپنی پارٹی کے بڑے سینئر اور بڑے قریبی لوگوں کا نام بھی بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سیریس ہیں ان مافیاز کو بتدریج توڑنے کے, اور یہ اس میں ان کو سکون رہنا چاہیے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے, یعنی ٹاپ لیول پہ, اس میں تو ہماری پارٹی کے جو ایک لیڈر تھے, پارٹی کے سربراہ, ان کے پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی شوگر ملے ہیں. اچھا, لیکن شبلی صاحب مسئلہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سر, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ رپورٹ پبلک کی, یہ بڑے دل گردے کا کام تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن سوال یہ کہ اس میں جو اہم لوگ ہیں وہ نہیں ہیں. مثلا وزیر اعلیٰ پنجاب کے کردار کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, مثلا خود ان کے اپنے کردار پہ کہ ای سی سی نے کیوں منظوری دی, کابینہ نے کیوں منظوری دی, تو یہ سوال تو اٹھیں گے نا. اوکے, فیئر انف, اٹس اے گڈ کوسچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیسیژن میکنگ کا تعلق آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ای سی سی اور پھر اس کے بعد جو ہے تو کیبنٹ میں اس کا اپروول. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ انفارم اس بیسس پہ ڈیسیژن لیتے ہیں جو فیکٹس اور فگرز ان کے سامنے لائے جاتے ہیں. بالکل. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آیا غلط فگرز دیے گئے یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا؟ پاسبلی ہو سکتا ہے, لیکن
ابھی چونکہ جس طرح کہا گیا ہے کہ یہ 25 تک اس کی جو فورینزک رپورٹ ہے وہ پوری چیز دیکھیں، یہ پوری ایک ویلیو چین ہے جس میں کہ کس نے موو کیا، یہ ساروں پہ فیصلہ ہوگا جب ہم اپنے پارٹی کے اتنے اہم ترین قطع کلامی معاف، آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ پاسبل ہے کہ ولفلی ان کو مس گائیڈ کیا ہو یا تھرو انکمپٹنس ان کو مس گائیڈ کیا ہو. دونوں صورتیں انتہائی وہ ہیں سیریس ہیں اور ان پہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایکشن لیں گے. بیکاز یو سی ایک پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چینی کے ریٹس چیک کرے یا وہ چینی کی تعداد جو بھی اس کو دی جائے وہ ایک اوور آل ماکرو لیول پہ فیصلہ کرتے ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے دیے جاتے ہیں. تو اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ اگین کہ یہ ولفل تھا یا یہ بائی ڈیو ٹو انکمپٹنس. ٹھیک، تو مصدق صاحب آپ نے بات سنی، بالکل وہ ظاہر وزیر اعظم کو بھی مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے، تو اسی لیے پرائم منسٹر 25 اپریل کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 25 اپریل کو فرانزک آڈٹ ہوگا، اس کی رپورٹ کے بعد ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کا انتظار کرنا چاہیے 25 اپریل تک. مصدق ملک صاحب کے بڑے دوست بھی شامل ہوں گے. اچھا، کون کون سے؟ جی نہیں، یہ تو پارٹی بھری ہوئی ہے، یہ تو الف سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک ان کی جو ہے تو بزنس کنسرنز ہے. یہ تو ہے ہی پارٹی جو کہ بزنس پہ ہی چلتی ہے اور یہی ان کا جو ہے تو. جی ڈاکٹر صاحب، ٹھیک پھر میں مصطفیٰ صاحب کے پاس بھی آؤں. جی دیکھیں، دو باتیں تو کلیئر ہو گئیں جو یہ خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس ملک میں مافیا ہیں، کتاب کھولیں ہر صفحے پہ مافیا کے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے. سارے کے سارے وہ پی ٹی آئی میں سے نکل رہے ہیں. یعنی آپ وہ پوری رپورٹ پڑھ لیں، اس کے ہر صفحے کے اوپر. نہیں، الحمدللہ ٹھہر جائیں ایک منٹ، میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات کی، پیشنس نہ لوز کریں. ہر صفحے کے اوپر ان کی پارٹی کے لوگوں کے نام. آپ غصے میں نہیں آئے، آپ بڑے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. ریلیکس کریں، ناراض نہ ہو، ریلیکس کریں، بات سن لیں، ریلیکس کریں. بڑی تسلی سے ریلیکس کریں یار، آپ تسلی سے بات کریں. میں بھی تسلی سے سن رہا ہوں. مصدق ملک صاحب گھبرا گئے، آپ سے بات ہی نہیں سنی جا رہی اس وقت. نہیں گھبرایا کیا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں. اس وقت تو میں گھبرا رہی ہوں کہ بات ہو جائے، کانٹینٹ پہ بات ہو جائے، تو میں گھبرا رہی ہوں. جی بات کریں جی مصدق ملک صاحب، مجھے چھوڑیں آپ بات کریں. جی مصدق صاحب، جی کرنی دینی پڑے گی آج مجھے. بات یہ ہے کہ ہر صفحے کے اوپر میرے بھائی کے دوستوں کا نام لکھا ہوا ہے، ہر صفحے کے اوپر، جس کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں. چینی چور کون ہے؟ پی ٹی آئی. آٹا چور کون ہے؟ پی ٹی آئی. کس کابینہ نے فیصلہ کیا؟ پی ٹی آئی کی نے. ای سی سی کا کون سربراہی کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی کا سربراہ. کون فیصلہ کر رہا تھا دینے کا کہ ہم نے سبسڈی دینی ہے اپنے ہی لوگوں کو 3 ارب روپے کی؟ چیف منسٹر. کس پارٹی کا؟ پی ٹی آئی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے گمراہ کیا ہو. ذرا میں آپ کو گمراہی کی داستان سنا دوں، ایک منٹ ہے. جی سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی نے لکھ کے دیا جب وزیر اعظم کابینہ کا فیصلہ کر رہے تھے اور ای سی سی کا فیصلہ کر رہے تھے، تو سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی نے لکھ کے دیا کہ آپ یہ مت کریں، چینی کی قیمت بڑھ جائے گی. یونس ڈھاگا صاحب نے، بالکل یونس ڈھاگا صاحب سیکرٹری انڈسٹری تھے. نہیں، یہ میں آپ کو سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں. یونس ڈھاگا صاحب، ان کی بھی میں تعریف کر دوں، میں بڑی مشکل سے ان کی تعریف کرتا ہوں. یونس ڈھاگا صاحب نے لکھ کے صوبوں کو بھیجا، اس وقت وہ تھے وزیر تھے انڈسٹری اور کامرس کے. انہوں نے لکھ کے صوبوں کو بھیجا کہ سیکرٹری تھے، سوری، انہوں نے لکھ کے بھیجا خدا کے واسطے اس کو روک دیں، اس ایکسپورٹ اور سبسڈی کو. غریب آدمی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، 17 روپے چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے. 3 دفعہ میٹنگ ہوئی شوگر ایڈوائزری بورڈ کی، تینوں دفعہ انہوں نے کہا کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. یہ سب رپورٹ میں لکھا ہے. سر ان تمام معلومات کے باوجود وزیر اعظم جن کو گمراہ کیا گیا، انہوں نے راہ کس سے لی؟ کیونکہ تمام سرکاری راستے جو تھے انہوں نے تو ان کو بتایا کہ خدا کے واسطے یہ مت کریں. تو یہ کس نے کیا؟ کون اس وقت ای سی سی کے اندر بیٹھا ہوا تھا؟ کون سے وزیر تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو کابینہ میں بیٹھا ہوا تھے جنہوں نے نہ سیکرٹری فوڈ کی سننے دی، نہ سیکرٹری انڈسٹریز کامرس کی سننے دی؟ اطلاع تو یہ ہے کہ ایون اسد عمر صاحب نے مخالفت کی، جو کہ وزیر تھے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب آپ یہی سوال ہے جس کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں، ہر صفحے پہ مافیا کی داستان لکھی. اچھا لیکن ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی یا ذمہ داروں کو سزا ملے گی؟ سزا ملے گی تو کیا ملے گی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ
اگر سزا ملے گی تو کس طرح کی ملے گی؟ آپ نے دیکھا ادویات کا اسکینڈل تھا، اس میں پرائم منسٹر نے اپنے وزیر کو برطرف کیا، ان کو اپنے گھر جانا پڑا عامر کیانی صاحب کو، لیکن انکوائری نیب کے پاس موجود ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیب حرکت میں آئے گی یا پرائم منسٹر خود جو ہے وہ FIA کے حوالے کریں گے ذمہ داران کو؟ دیکھیے میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فرینکلی ہم نے دیکھا کہ BRT کا اسکینڈل آیا، اس اسکینڈل کے نتیجے میں وہاں کے وزیر اعلیٰ نے خود ایک انسپیکشن ٹیم بنائی، اور اس انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ کے اندر بہت زیادہ مالی بے قاعدگیوں کا، بے ضابطگیوں کا اس رپورٹ کے اندر کہا گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا، بلکہ PTI تو الٹا اسی رپورٹ کے خلاف اسٹے لے آئی، سپریم کورٹ چلی گئی کہ جی کہ یہ تحقیقات آگے نہ بڑھ سکیں. دوائیوں کے اسکینڈل کا آپ نے ذکر کیا، اور اس سارے شوگر والے معاملے پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک تقریر کے دوران، جب انہیں وزارت سے ہٹایا گیا تھا، وزیر خزانہ وہ نہیں تھے، تو وہاں پر انہوں نے تقریر کے دوران انہوں نے اس اسکینڈل کی طرف سب سے پہلے نشاندہی انہوں نے کی. ان کے سر سے رہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس ساری چیز کو بے نقاب کرنے میں سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی. تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا کہ PTI کے اندر کم از کم یہ سسٹم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کس پارٹی سے تنقید کر سکتے ہیں. جی ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ اور اب انہوں نے رپورٹ اس وقت انہوں نے جو نشاندہی کی کہ تحقیقات کی جائیں کہ یہ چینی کا اسکینڈل کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ECC کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ECC کی میٹنگ کے اندر اس شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، تو یہ اور اس کے بعد سبسڈی دی گئی. تو حالانکہ ان کے کہنے کے باوجود جبکہ وہ الارم ریز کر چکے تھے، تو وزیر اعظم کے پاس یہ دفاع نہیں رہتا کہ ان کے علم میں چیزیں نہیں تھیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، دیکھیے اگر اپوزیشن شاہد خاقان کا معاملہ ہو، راجہ پرویز اشرف کا معاملہ ہو، یوسف رضا گیلانی کا معاملہ ہو، تو ذمہ دار وہی ٹھہرائے جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر PTI کا معاملہ ہو تو اس میں میرے بھائی شبلی صاحب بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کو گمراہ کیا گیا. ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا ہو. تو وزیر اعظم ہے کوئی اتنی معصوم شخصیت نہیں ہے. اس ملک کا پورا دار و مدار، ہر چیز چلانا ایگزیکٹو، چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس ملک کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا؟ وزیر اعظم کیا اتنے معصوم ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان سے کیا کام کرایا جا رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. 3 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے وہ کیسے دی گئی، کیسے وزیر اعظم نے اس کی منظوری دی ایکسپورٹ کرنے کی. دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اس سارے کھیل کے مرکزی کردار ہیں، ان سے بھی سوال و جواب ہونا چاہیے. کون پوچھے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیا نیب حرکت میں آئے گا؟ جیسے مصطفیٰ نواز صاحب نے کہا کہ یہ سارے سوال تو اٹھ رہے ہیں بار بار کل سے جب سے رپورٹ آئی ہے، لیکن کیا نیب حرکت میں آئے گی یا سپریم کورٹ میں آپ لوگ جائیں گے؟ کیسے یہ سوال، ان کے جواب کون ڈھونڈے گا؟ کیا مدعی اور منصف ایک ہی ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو شبلی صاحب کو پہلے ہی معلوم ہے، اور وہ اندیا بھی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رپورٹ آ گئی، اپوزیشن کو پکڑ لو، فوری طور پہ 5-10 لوگوں کو جیل میں ڈال دو. اور جو ہمارے لیے ان لوگوں کے نام آئے ہیں، مثلا خسرو بختیار صاحب کا نام آیا ہے، ان کی وزارت بڑھا دو. یعنی پہلے وہ وفاقی وزیر تھے خوراک کے، اب ان کو بنا دو فائنانس کا، EAD کا بنا دو. یعنی اس وقت جو سب سے بڑا مارکا ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری IMF کے ساتھ کیا نیگوشیشن ہوگی. ہمارے جو بلینز آف ڈالرز باہر سے مدد کی شکل میں آنے ہیں، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آئیں، چاہے وہ ورلڈ بینک سے آئیں، چاہے وہ بائی لیٹرل ڈونر سے آئیں، وہ سب EAD کے ذریعے آنے ہیں، فائنانس کے ذریعے آنے ہیں. تو ان کی وزارت بڑھا دی گئی. یہ تو میں کہتا ہوں کمال ہو گیا. بہترین طریقہ کار ہے کہ کسی مفلس آدمی کو پکڑ کے اس کو نکال دو یا اس کو معزول کر دو کہ تم ایک 18ویں گریڈ کے افسر تھے، یہ اتنا بڑا مارکا ہو گیا، تمہیں ہم نے نکال دیا. مگر ڈاکٹر صاحب ایک کریڈٹ تو آپ دیں گے نا، ایک کریڈٹ تو دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ پرائم منسٹر نے ان کو بچایا نہیں ہے اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے کچھ لوگ رہ گئے ہیں اس کمیٹی میں، وہ کہہ رہے 25 اپریل کو آپ جی پوری رپورٹ پڑھی ہے، پوری رپورٹ پڑھی ہے، ایک صفحہ. ایک شخص کا اوپر تعین کیا ہو رسپانسبلٹی کا کہ یہ وہ وزیر ہے جس نے انفلوئنس کر کے سبسڈی دلائی، یا یہ وہ وزیر ہے جس نے انفلوئنس کر کے ایکسپورٹ کروایا، کہیں ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے جائیں گے. ضرور جائیں، 100 بسم اللہ جائیں، ان کو پکڑیں بھی، لیکن بھائی جس نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ کس نے کیا؟ پوری رپورٹ کے اندر سمن ایک لفظ نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ کس نے فیصلہ کیا، کس نے فیصلہ کروایا. کیا 25 اپریل کو جو رپورٹ جو 25 اپریل کو رپورٹ آئے گی، ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس میں یہ سارے پہلو جو ہے وہ ہوں گے؟ شبلی صاحب دیکھیں، میں پہلے آپ کی اس سوال کا جواب سب سے آخر میں دوں گا. میں پہلے 2 باتیں کروں گا جو کہ مصطفیٰ کھوکھر نے اور
اپنا مصدق ملک نے کیے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ اس طرح سے میرا مطلب نہیں تھا, نہ میں نے اس طرح کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو گمراہ کیا گیا. یہ پلیز آپ جو ہے نا ذرا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ذرا کلیریفائی کریں, بڑے کلیئر, آپ ذرا تھوڑی مس کوٹ نہ کریں مصطفیٰ کھوکر اینڈ مصدق ملک. پلیز ڈونٹ پلے ود دا ورڈز, ڈونٹ پلے ود دا ورڈز, ٹھیک ہے. نمبر 1, پرائم منسٹر ہمارا اگر اس لیول پہ پہنچ گیا ہے نا تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ آسانی سے کر دیں گے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اسی لیے ہیڈز رول. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کسی بھی حکومت نے جس نے کہ ایک سکینڈل جو ہوا, پرائم منسٹر نے کہا کہ میں انکوائری کروں گا, اس نے ان شارٹیسٹ ٹائم پاسبل میں اس نے وہ انکوائری کی. اس میں چاہے ارسپیکٹ آف دا فیکٹ اس کے اپنی حکومت پہ کوئی حرف آتا ہے یا کسی پچھلے ہوں کا, ہمارے تو ابھی 1.5 سال ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بجائے اس کے کہ آپ کو شرمندگی کا احساس ہو کہ آپ کی حکومت میں کبھی ایسا کام نہیں ہوا. آپ لوگوں نے تو اس ملک کو صرف لوٹتے رہے ہیں اور پیٹرنائز کرتے رہے ہیں. دوسری بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شوگر ملز ہیں اس کی میں تعداد آپ کو بتا دیتا ہوں. اومنی گروپ جو کہ پیپلز پارٹی کی سربراہی میں کام کرتا ہے, آصف علی زرداری کا, 10 ملیں ہیں ان کی. نمبر 2, شریف فیملی کی کتنی فیکٹریز ہیں؟ 9. جہانگیر ترین صاحب کی کتنی فیکٹریز ہیں؟ 6. اور باقی جو ہے تو اس طرح کی میری بات سنیں آپ پہلے. شبلی صاحب لیکن اس کا فائدہ تو اومنی گروپ نے نہیں اٹھایا, تو صرف پنجاب نے اٹھایا نا. سوال تو یہ ہے. نہیں دیکھیں یہ آج کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, نہیں یہ اس کا مقصد صرف اس کا نہیں تھا. اب آپ دیکھیں یہ پورا 2014 سے لے کے 2000 ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے اس ملک کے غریب عوام کے پیسے چوسے ہیں, لوٹے ہیں, اور انہوں نے حکومت میں رہ کے اور جو شریف فیملی ہے, آپ میری بات تو سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ سے کیا بات. سبسڈی نہیں دی سوائے پنجاب کی حکومت. آپ ہمت پیدا کریں سننے کی, مصطفیٰ کھوکر اور آپ ذرا سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی کوئی شوگر مل ہے؟ جی جی آصف علی زرداری کی شوگر ملے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ 10 ہیں. کے علاوہ کسی صوبے نے سبسڈی نہیں دی. ہم آپ کے نواز شریف کی کتنی ہے؟ 9 ہے. آپ یہ بتائیں, ہم تو ابھی حکومت میں ہیں, ہمارے تو کسی سربراہ کی پارٹی کی سربراہ کی. شبلی صاحب آپ سنیں, آپ جو ہے تو کیوں گھبرا رہے ہیں مصطفیٰ؟ Have the courage to listen to facts. اچھا نہیں If you are affiliated with the party that has been سوال یہ involved ہے in all these things, تو آپ کو I can understand کہ تھوڑی بہت شرمندگی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ جو ہے سوال یہ ہے جو کہ ہم نے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے جس میں کہ آج تک کسی نے نہیں لیا. سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے لوگ چاہے اس میں انوالو ہوں چاہے دوسرے ہوں. اچھا شبلی صاحب میں بریک لے لوں سر, میں بریک لے لوں. آپ سوال اور مصدق ملک بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں, انہوں نے رپورٹ نہیں پڑھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے. اس سے میں آپ کو ان کو کمرشل, آپ کی جب کمرشل بریک ہوگی میں آپ کو وہ رپورٹ کا پیج اور وہ میں نام وہ بتاؤں گا جو کہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بلف کر رہے ہیں, رپورٹ انہوں نے پڑھی نہیں ہے. اچھا میں شبلی صاحب میں صرف ایک, آپ ضرور بھیجیے اور شیئر بھی کیجیے. صرف سوال اتنا سا ہے کہ تینوں اور صوبوں نے قطن سبسڈی نہیں مانگی تھی, صرف مانگی تھی یا دی تھی تو وہ صرف پنجاب گورنمنٹ نے دی تھی جس کی اپروول کابینہ نے کی. باقی نہ کے پی نے کی, نہ بلوچستان نے کہا, نہ سندھ نے کہا کہ ہمیں سبسڈی دی جائے. تو یہ معاملہ ہے کہ پنجاب نے کیوں کہا اور پنجاب کو کیوں ملی سبسڈی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ ضرور مزید بات کریں گے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی سپریم کورٹ میں جاتی رہی انصاف کے لیے مختلف چیزوں پہ, تو کیا اپوزیشن سپریم کورٹ کا رستہ اگر انصاف نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ جائے گی یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گی؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ جائے گی یا نہیں جائے گی, مگر شبلی صاحب نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. شبلی صاحب نے کہا ہے کہ 100 ملیں تھیں نواز شریف کی, لیکن 560 ملین کی سبسڈی ملی جہانگیر ترین کو.
200 ملنے تھیں اومنی گروپ کی، لیکن 470 ملین کی سبسڈی ملی مخدوم خسرو صاحب کو. تو وہ تو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ پکڑے ہم گئے ہیں، چینی چور اور آٹا چور ہم نکلے، اپوزیشن کو پکڑ لو، بس یہی فیصلہ اور ساتھ انہوں نے کہ ہم چینی چور بھی ہیں، آٹا چور بھی ہیں، لیکن پکڑنا اپوزیشن کو ہے. جی نہ اچھا اومنی گروپ کو سبسڈی ملی، میرا خیال ہے 2% سے کم ملی، نہ شریف گروپ کو سبسڈی ملی. سبسڈی ساری ملی 1 ارب روپے کی سبسڈی لے گئے 2 لوگ، 3 ارب میں سے 2 لوگ صرف 1 ارب کی سبسڈی لے رہے. اور بھائی میرا کہہ رہا ہے کہ ملیں ان کی نہیں ہے. ملیں نہیں ہے تو پھر سبسڈی کیسے مل گئی؟ یہی تو سوال ہے. اگر ملیں نہیں ہے تو سبسڈی کیسے مل گئی بھائی؟ اگر ملیں اومنی کی تھی تو آپ کو کیسے سبسڈی مل گئی؟ تو اب ذرا دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ چور کون ہے. پہلی بات تو یہ مصدق صاحب جواب سن لیں. جی شبلی صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے بالکل پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ خود اپنے انیشیٹ کیا اس کی انکوائری کرنا بھی. انہوں نے پرومس کیا تھا پارلیمنٹ میں بھی کہ ہم رپورٹ شائع کریں گے. رپورٹ شائع کی، اور یہ کہنا کہ لیک کی اور کل پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار نے کہا، یہ بالکل غلط ہے. یہ ہمیں کل چند صاحب نے کہا نہیں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ خان صاحب نے خود دی ہے. کل شہزاد اکبر صاحب ٹی وی پہ آئے تھے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ 31 کو دی گئی تھی، مارک کی گئی، اور 3 کو انہوں نے وزیر اعظم کے ترجمان غلط اور کہہ رہے یہ پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز پہ. نمبر ون. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں مصدق ملک یا مصطفیٰ کھوکھر، یہ بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ کوئی آج کے بارے میں صرف نہیں ہے. یہ جو ہے نا ہم پورا جو ہے تو 5 سال ہے اور ہر اس کے پیچھے جائیں گے. جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی سبسڈی کس کو ملی ہے، یہ تو آپ جب حساب دیں گے نا، جب حساب دیں گے، جس طرح کہ آپ کہتے تھے کئی لوگ کہ پاناما کا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا نا کہ پاناما کا کہاں تک پہنچ گئے. اسی طرح اس کی بھی جتنے بھی اس میں لوگ انوالو رہے ہیں، جتنے لوگ انوالو رہے ہیں تو تیار رہیے مصدق ملک صاحب تیار رہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپوزیشن کو پکڑ لیں جلدی سے. اچھا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہلکا لے رہی ہے. میں ضرور کہوں گی مصطفیٰ نواز صاحب اور مصدق ملک صاحب کو دیکھ کے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا، لیکن ان کے جو سوال ہیں پرٹیننٹ وہ یہ ہے کہ کابینہ نے منظوری دی تھی، سو پرائم منسٹر اس کے ذمہ دار بنتے ہیں. کیا وہ بھی ذمہ داری لیں گے یا نہیں لیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے ارد گرد ساری کہانی گھومتی ہے، اور اس کا جواب 25 اپریل کے بعد ہی ہوگا، نظر آئے گا یا دیکھنے کو ملے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.